حامدا ومصليا اما بعد۔ عزیز طالبات، علماء کرام، مہمانان اعظام اور جناب حضرت مفتی غلام رسول صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں کے تمام اساتذہ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیز بچیوں، آج یہ 15 اگست ہر سال آتا ہے، 26 جنوری ہر سال ہم لوگ مناتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ ترنگا کیوں لہراتے ہیں، ہم یہ 15 اگست کیوں مناتے ہیں، 26 جنوری ہم کیوں مناتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اس دن میں ہمیں خوشیاں کیوں منانا ہوتا ہے، آخر ہم خوشیاں کیوں مناتے ہیں ایسے دن میں۔ تو ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، ہندوستان کیسے آزاد ہوا، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے علماء نے کتنی قربانیاں دی، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے برادران وطن نے کتنی قربانیاں دی، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کس کس نے ہندوستان کے لیے قربانیاں دی۔ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں صرف کہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے نہیں، اگر بڑے بڑے مدرسے کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں گے تو عربی کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اردو پڑھایا جاتا ہے، انگلش پڑھایا جاتا ہے، ہندی پڑھایا جاتا ہے، میتھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کی تاریخ کی باری آتی ہے تو صرف 15 اگست کو یاد آتا ہے، ہندوستان کی تاریخ کی بات آتی ہے تو صرف 26 جنوری یاد آتا ہے کہ نہیں تاریخ یاد کرنا چاہیے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح عربی پڑھائی جاتی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح اردو پڑھایا جاتا ہے، جس طرح انگلش پڑھائی جاتی ہے، ہندی پڑھایا جاتا ہے، ہندوستان کی تاریخ کو بھی پڑھایا جانا چاہیے، ہندوستان کی تاریخ کو بھی پڑھانا چاہیے کہ کس طرح علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ علماء نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے کھیت کھلیان کو چھوڑ کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ یہ آج معلوم نہیں ہے، جب 15 اگست آتا ہے، 26 جنوری آتا ہے، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہندوستان کس طرح آزاد ہوا تھا، ہندوستان کس طرح آزاد ہوا تھا۔ اگر 15 اگست کی تاریخ کو دیکھا جائے، 26 جنوری کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی قربانی ہے علماء کرام کی، ہندوستان میں رہنے والوں کی بہت بڑی قربانی ہے، اور ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ جو بچیاں برقعے میں نظر آ رہی ہے یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے یہ آج علماء کرام کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں، علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ٹوپی پہن رہے ہیں، علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف 26 جنوری اور 15 اگست کو ہمیں یاد آتا ہے کہ علماء نے قربانیاں دی۔ اس لیے ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ کو بھی پڑھانا چاہیے۔ یہ صرف دارالفلاح کی بات نہیں ہے، نور العلوم کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ بڑے بڑے مدارس کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے اسکولوں میں چلے جائیے، کالجوں میں چلے جائیے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کی کیا تاریخ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پڑھایا نہیں جاتا ہے، اسی لیے نہیں معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ ہماری مسجدوں پر حملہ کر رہے ہیں، ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسوں پہ پابندیاں لگ رہی ہے، ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برقعے پہ پابندی لگ رہی ہے، تاریخ معلوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو بھگانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اگر ہمیں تاریخ معلوم ہوتی تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی کہ ماں کے لال آج تک ایسا بچہ نہیں جنا ہے جو مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھتا، لیکن تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جس ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، جس دھرتی میں ہم رہ رہے ہیں،
جس آسمان کے نیچے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جس مکان میں ہم رہتے ہیں، ہمیں ہر چیز معلوم ہوتا ہے کہ کب یہ مکان تعمیر ہوا، کب یہ گھر بنا، کب بنیاد رکھی گئی، ہر چیز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، جس ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے اور تاریخ پڑھائی بھی نہیں جا رہی ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ ہندوستان پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، ہندوستان دوسرے کے قبضے میں چلا جا رہا ہے، یہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ وہ غلام بنایا جا رہا ہے، غلام بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن تاریخ نہیں پڑھائی جا رہی۔ اس لیے طالبات سے گزارش ہے کہ ہم جس ہندوستان میں رہ رہے ہیں کم سے کم اس ہندوستان کی تاریخ ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ علماء نے کس طرح قربانیاں دی ہے، علماء نے کس طرح اپنے جانوں کو ہندوستان کے لیے پیش کر دیا ہے۔ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ درخت لگاتا ہے، پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، درخت لگاتا ہے اور اس میں اور مسالے ڈالا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کو جب پانی کی ضرورت پڑی تو علماء نے پانی نہیں دیا بلکہ اپنے جسم کے خون کو نکال کر ہندوستان کو پیش کر دیا۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہہ کر چلے گئے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہماری ہسٹری ختم کی جا رہی ہے، ہماری جو تاریخ ہے مٹا دیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو ہندوستان علماء نے آزاد کرایا انگریزوں سے، ختم کر دیا جا رہا ہے، بھلا دیا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں سے نکال لیا جا رہا ہے، ہمارے دماغ سے ہٹا دیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم تاریخ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ آج دیکھا جائے اور کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، کتابوں کو پڑھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، ہمیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی ہسٹری کیا ہے، ہمیں معلوم ہوگا۔ آج جب 15 اگست آ جاتا ہے تو اس میں صرف 2-4 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، 2-4 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ذرا بتائیے تو صحیح، یہ 2 بھائیوں کے بٹوارے کا جھگڑا تھا کہ 2-4 آدمی نے آ کے فیصلہ کر دیا اور بٹوارہ ہو گیا، آزادی ہو گئی؟ نہیں دوستوں اور بزرگوں، بلکہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں 200 صدیاں گزری ہے، 200 صدیاں گزری ہے، اور لاکھوں علماء نے قربانیاں دی ہے، اور کئی لاکھ عوام الناس نے قربانیاں دی ہے، برادران وطن نے قربانیاں دی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کھیت کھلیان کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اگر بچانا ہے تو ہندوستان کو بچانا ہے، بچے کو نہیں بچانا ہے، اولاد کو نہیں بچانا ہے، کسی کو نہیں بچانا ہے۔ اگر بچانا ہے تو ہندوستان کو بچانا ہے، اگر بچانا ہے تو ہندوستان کو بچانا ہے۔ ہمیں ہسٹری یاد نہیں ہے، ہمیں تاریخ یاد نہیں ہے، ہم جس دھرتی پر رہ رہے ہیں، جس دھرتی پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دھرتی کی ہمیں تاریخ یاد نہیں ہے۔ اس لیے بچیوں پڑھنے کی ضرورت ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تب ہمیں تاریخ یاد ہوگی، تب ہمیں تاریخ معلوم ہوگی کہ ہندوستان کی کیا تاریخ ہے۔ علماء کرام، بلکہ ایک مورخ مسٹر ٹامسن، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، انگریز کا پارٹی ہے، انگریز کا آدمی ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جب میں دہلی کے اندر اپنے خیمے میں گیا، دہلی کے اندر میں اپنے خیمے کے اندر گیا تو مجھے مردار کی بو محسوس ہوئی، مردار کی جلنے کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ میں اپنے خیمے کے باہر چلا گیا، پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو لایا گیا، 40 علماء کو لایا گیا اور ان کے کپڑے اتار دیے گئے اور ان کو دیکھتے ہوئے آگ میں ڈال دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کو اور لایا گیا اور ان سے کہتا ہے کہ اے مولویو، تم صرف
یہ کہہ دو کہ ہم جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم ابھی تمہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن مسٹر ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان میں کوئی عالم ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا سب نے اپنی جان کی قربانیاں دے دی لیکن کسی نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، کسی نے ہندوستان کو جھکنے نہیں دیا، کسی نے ہندوستان کو جھکنے نہیں دیا، اس لیے کہ اسے معلوم تھا، انہیں تاریخ معلوم تھی، انہیں ہسٹری معلوم تھی، ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے ہم ہار مان جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں تاریخ معلوم ہوتی تو ہم ڈٹ کے مقابلہ کرتے، تاریخ معلوم ہوتی تو ہم آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرتے، ہمیں تاریخ معلوم ہوتی تو ہم سب سے زیادہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ یاد نہیں ہے، تاریخ ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے طالبات سے گزارش ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں، ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں، اور جو بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں 1857 کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں، ان کے بعد کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس زمین پر 1499 میں ہندوستان انگریز آ گیا تھا، 1499 میں انگریزوں نے دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اسی وقت سے مسلمانوں کو ستانے کے لیے ہمیشہ در پہ رہتے تھے، مسلمانوں کو بھگانے کے لیے اور یہاں کے لوگوں کو ستانے کے لیے اور ان کو پریشان کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے کہ کس طرح یہاں کے لوگوں کو بھگایا جائے، کس طرح یہاں کے لوگوں پر قبضہ کیا جائے، کس طرح یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا جائے، کس طرح یہاں کے لوگوں کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ 1499 سے ہندوستان میں انگریز آ جاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بیکارہ شروع کرتا ہے، یہاں کے لوگوں کو اور غلام بنانا شروع کرتا ہے، یہاں کے لوگوں کو تڑپانا شروع کرتا ہے، یہاں کے لوگوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف 1857 کی جنگ آزادی یاد ہے، لیکن نہیں دوستو اور بزرگوں، اس سے بہت پہلے 1499 میں ہندوستان ممبئی کے ساحلی علاقے میں آ چکا تھا اور دھیرے دھیرے قبضہ کرنے لگ گیا تھا، دھیرے دھیرے قبضہ کرنے لگ گیا تھا۔ لہذا تاریخ کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ یہاں آتا ہے، جب یہاں دیکھتا ہے کہ یہاں کی زمین بھی سونا اگلتی ہے اور یہاں کے در و دیواروں پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتی ہے، کیوں نہ اس پر قبضہ کیا جائے، کیوں نہ اس کو اپنے قبضے بھی کیا جائے، کیوں نہ یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے بنگال کی دھرتی پر، اڑیسہ کے دھرتی پر قبضہ کرنا شروع کرتا ہے، لیکن جب بنگال کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتا ہے تو وہاں ایک 22 سال کا نوجوان جسے نواب سراج الدولہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جب وہاں دیکھتا ہے کہ انگریز آ رہا ہے بنگال پر قبضہ کرنے کے لیے، اڑیسہ پر قبضہ کرنے کے لیے، تو نواب سراج الدولہ 50,000 فوج کے لشکر کو لے کر میدان میں چلا جاتا ہے۔ جب انگریز دیکھتا ہے کہ نواب سراج الدولہ کی فورس بہت زیادہ ہے، لہذا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو لہذا نواب سراج الدولہ کا جو وزیر ہوتا ہے اسے گھوس دے دیا جاتا ہے، لالچ دے دیا جاتا ہے کہ نہیں میں سراج الدولہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا ان کے وزیر کو لالچ دیا جائے، لہذا ان سے کہا جاتا ہے اگر تم میرے ساتھ آ جاؤ گے تو میں تمہیں بنگال کا حکمراں بنا دوں گا۔ لہذا ان کے ساتھ آ جاتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے نواب سراج الدولہ کو، اور نواب سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان میں اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے دوستو اور بزرگوں، اگر نواب سراج الدولہ کے ساتھ سازش نہ ہوتی، اگر ان کا آدمی نہ بکا ہوتا، اگر ان کا وزیر غلام نہ بنا ہوتا، اگر ان کا آدمی ان کے قبضے میں نہ گیا ہوتا، لالچ کو قبول نہ کیا ہوتا، تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ انگریز اپنا تسلط یہاں بالکل نہیں جما پاتا اور یہاں کے لوگوں کو کبھی غلام نہیں بنا سکتا تھا۔ لیکن
دھوکے میں آ کر دھوکے میں دے دے کر لوگوں کو قتل کرتا گیا اور ہندوستان کی سرزمین کو قبضہ کرتا چلا گیا۔ اس لیے طالبات سے گزارش ہے، یہاں کے پڑھنے والوں سے گزارش ہے، پڑھانے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہندوستان کی تاریخ صرف 15 اگست کو نہیں، 26 جنوری کو نہیں، بلکہ ایک سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے جو ہر دن پڑھائی جاتی ہے۔ عربی پڑھا رہے ہیں آپ، انگلش پڑھا رہے ہیں آپ، اردو پڑھا رہے ہیں آپ، ایک سبجیکٹ ہندوستان کی تاریخ کی بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر نہ ہو تو میں یہاں کے طالبات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے محتمم صاحب کے سامنے یہ بات رکھیے کہ نہیں مجھے ہندوستان کی تاریخ پڑھنی ہے، نہیں مجھے ہندوستان کی ہسٹری جاننی ہے، ہندوستان کی قربانیوں کو جاننا ہے، نہیں مجھے کتابیں دی جائے اور ایک سبجیکٹ کو پڑھایا جائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ہندوستان میں کیوں رہ رہی ہوں، ہندوستان میں کیوں آئی ہوں۔ اس لیے طالبات درخواست لکھے، آویدن لکھے اپنے محتمم صاحب کے پاس، نہیں مجھے ہندوستان کی تاریخ کو پڑھنا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں گے نا ہندوستان کی تاریخ؟ ماشاءاللہ یہاں کی بچیاں عقل مند ہے اور شعور رکھنے والی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں کی ساری بچیاں ہندوستان کی تاریخ کو پڑھے گی، ہندوستان کی تاریخ کو یاد کرے گی اور علماء کرام کی قربانیوں کو اجاگر کرے گی۔ اور اگر ایسا موقع آیا، اور اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ علماء کرام کے نقش قدم پر چل کر دکھا دے گی۔ کہیے انشاءاللہ۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ ماں اقبال کا جو شعر ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔